بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، سال 2020 کی شروعات ہی سے پوری دنیا کو کورونا مہاماری سے جوجھ رہی ہے۔ میڈیکل کی دنیا میں اسے کووڈ-19 کہا جاتا ہے۔ آج ہم سب جانتے ہیں فزیکل ڈسٹینسنگ کیا ہے۔ آج 21ویں صدی کا بچہ جانتا ہے کوارنٹین کیا ہے۔ یہ بیماری کو پھیلنے سے روکنے کا ایک اہم طریقہ کار ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے کس نے نسل انسانی کو کوارنٹین کی صلاح دی؟ کس نے دنیا کو بتایا کہ پھیلنے والے امراض کو کنٹرول کرنے کے لیے کوارنٹین کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جس پر آج ساری دنیا عمل کر رہی ہے؟ اور جس قدر تیزی سے کووڈ-19 یعنی کورونا مہاماری پھیل رہی ہے، کوارنٹین کے ذریعہ انسان لاکھوں زندگی کو بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے مشہور مسلم سائنٹسٹ، پولیمیتھ، فزیشین، ایسٹرونامر، تھنکرز اور رائٹر ابن سینا کی، جسے ویسٹرن ورلڈ ابی سینا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ پہلے مسلم ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اپنی 5 والیوم کی میڈیکل انسائکلوپیڈیا، اپنی کتاب دی کینن آف میڈیسن، جو 1025 میں شائع کی گئی، اس میں پہلی بار دنیا کو بتایا کہ بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کوارنٹین کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس مسلم سائنسدان نے دنیا کو بتایا کہ وبائی بیماری چھوٹے چھوٹے وائرس کے ذریعہ پھیلتی ہے جو ہمیں انسان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جو صدیوں بعد مائکرواسکوپ کی ایجاد کے بعد دنیا نے جانا۔ میڈیکل ورلڈ آج بھی حیران ہے، بغیر مائکرواسکوپ کے ابن سینا نے وائرس کا پتہ کیسے لگا لیا؟ انہوں نے العربیہ کے نام سے اپنا تصور پیش کیا، جس کے بعد میں انگریزی ترجمہ کیا گیا، جسے 40 ڈیز آئسولیشن میتھڈ کا نام دیا گیا۔ 1347 سے 1353 کے زمانہ میں بلیک ڈیتھ نامی بیماری نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا تھا۔ تب کے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے شہر میں داخل ہونے سے پہلے 40 دن تک کوارنٹین میں رکھا جاتا تھا۔ ان کی کتاب کینن آف میڈیسن کا اسپین میں لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا، اور اٹلی میں قدیم ترین یورپی یونیورسٹی بولونا یونیورسٹی نے پہلی بار اس کام کو میڈیکل ایجوکیشن کی بنیاد کے طور پر اپنایا، اور اسی طرح 13ویں سے 17ویں صدی تک ابن سینا انسائکلوپیڈیا تیزی سے آگے بڑھا اور 2020 تک مغربی تعلیم کے پروگراموں کی بنیاد بن گیا، اور اب بڑے پیمانے پر انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے کووڈ-19، اور پوری دنیا ایک بار پھر ابن سینا کی اسی تھیوری پر عمل کر رہی ہے۔ ان کا لقب الشیخ الرئیس ہے۔ ان کو ابو علی سینا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 22 اگست 980 عیسوی میں ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے محض 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور دینیات کا علم حاصل کیا اور امت کے اتحاد پر کتاب لکھی۔ انہوں نے فلسفہ اور ادویات پر کتابیں لکھی۔ میڈیسن کی فیلڈ میں دی بک آف ہیلنگ ابن سینا کی مشہور کتاب ہے۔ یہ کتنے عظیم انسان تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ابن سینا نے ایسٹرونومی، الکیمی، جغرافی، جیولوجی، سائیکولوجی، اسلامک تھیولوجی، لاجک، میتھمیٹکس، فزکس اور شاعری پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ میرے خیال سے اس زمانے میں علم کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلامی تاریخ کی اس مایہ ناز ہستی نے قوم کی خدمت نہ کی ہو۔ ابن سینا نے تقریباً 450 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے 240 دستیاب ہیں، جن میں 150 فلسفے پر اور 40 دواؤں پر مشتمل ہیں۔ کتابوں میں جو کوسچن مارکس اور باکسز اور دوسرے سمبل بنے ہوتے ہیں، یہ ابن سینا کی ایجاد ہے۔ میڈیسن کے شعبے میں دیے گئے ان کے خدمات کی وجہ سے انہیں دی فادر آف ارلی ماڈرن میڈیسن بھی کہا جاتا ہے۔ فلسفی میں ان کی تحقیق اور ان کے دیے گئے دلائل اور ان کی لکھی گئی کتابوں کے لیے ان کو دی موسٹ انفلوئنشیل فلاسفر آف دا پری ماڈرن ایرا، یعنی جدید دور سے پہلے کا سب سے با اثر فلسفی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مشہور مسلم سائنسداں البیرونی کے علاوہ عمر خیام، ابن رشد، ابن طفیل، صحاب الدین سہروردی، توسی، ابن النفیس، البرٹس
मैग्नस, मैमोनाइडस, डंस स्कॉटस, एक्विनस, विलियम ऑफ ओखम, अबू उबैद अल जुज़ानी, हुसैन नसर, ये सब के सब इब्न सीना के फ़लसफ़ा से मुतासिर थे। इब्न सीना की किताब अल हयात, जो दीन और रूहानियत के ऊपर लिखी गई थी, इस्लामी दानिश्वर इमाम गज़ाली, इब्न तैमिया और इब्न अल क़य्यूम की तनकीद का निशाना भी रही। अरस्तु का नज़रिया ये था कि रूह और जिस्म एक ही है, जिस्म के साथ रूह भी फ़ना हो जाती है, लेकिन इब्न सीना ने उस नज़रिए से इख्तलाफ किया और उन्होंने रूह और जिस्म के ताल्लुक़ से एक किताब लिखी, फ्लोटिंग मैन, यानी उड़ता हुआ इंसान। ये एक ख़याली तजुर्बा था जिसे इब्न सीना ने किताब की शक्ल में पेश किया, जिसमें इब्न सीना ने दलाइल की रोशनी में ये साबित किया कि जिस्म एक मादी शय है, जबकि रूह अपने एक अलहदा वजूद रखती है। जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म से शऊर चला जाता है, वो साकित हो जाता है, जबकि रूह के अंदर शऊर बाकी रहता है। रूह के वजूद के लिए जिस्म का होना ज़रूरी नहीं है, मगर जिस्म के शऊर के लिए रूह का होना लाजिम है। इतने कम वक्त में उस अजीम इंसान की शख्सियत को बयान करना समुंदर को कूज़े में बंद करने के बराबर है। साल 1037 में 22 जून को आसमानी इल्म का यह सितारा हमेशा के लिए गुरूब हो गया, लेकिन उनके नूर से आज भी दुनिया फैज़याब हो रही है। उनके कुछ कोटेशंस जो आज भी अमर हैं: जाहिल डॉक्टर मौत का मददगार है। उनका दूसरा फ़लसफ़ा ये था कि तरह तरह के जुनून लातादाद हैं। उनका सबसे मशहूर फ़लसफ़ा लंबाई के साथ चौड़ाई के साथ एक मुख्तसर ज़िंदगी को तरजीह दें। उनका एक और फ़लसफ़ा, ज़िंदगी की चौड़ाई ज़िंदगी की लंबाई से ज़्यादा अहम है। मुझे अफसोस इस बात का है कि कई महीनों से पूरी दुनिया में क्वारंटीन का सिस्टम चल रहा है। लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है, लेकिन हमारे किसी उलमा, किसी दानिश्वर, किसी मजहबी रहनुमा ने, किसी मुस्लिम लीडर ने उस महान साइंसदान का नाम तक नहीं लिया। लेकिन जिसे मुस्लिम दुनिया हकीर समझती है, उन्हीं यहूदियों की सरकारी टीवी चैनल TRT पर इब्न सीना के नाम से एक प्रोग्राम नशर किया गया और दुनिया को यहूदी और ईसाइयों ने ही बावर कराया कि क्वारंटीन, आइसोलेशन और फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का तस्वूर इब्न सीना ने ही इस दुनिया को दिया। कितनी अजीब बात है।